بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں رمضان کا بابرکت، باسعادت اور مقدس مہینہ نصیب فرمایا۔ سب کہے الحمدللہ، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے کتنے جاننے والے جو پچھلے سال تھے آج نہیں ہیں، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور آئندہ سال نہ جانے ہم میں سے کتنے ہوں گے اور کتنے نہیں ہوں گے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ روایات میں اور نصوص میں جس قدر اس ماہ مبارک کے فضائل آئے ہیں، کسی اور مہینے کے لیے اتنے فضائل روایات کے اندر نہیں آئے جتنے اس مہینے کے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر منقول ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعے کو اور تمام انبیاء علیہ السلام میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام آسمانی کتابوں میں سے قرآن کریم کو اور تمام صحابہ اکرام میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے ماہ رمضان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اس مہینے کی پہلی فضیلت جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ ہے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ سید الشہور شہر رمضان، کہ تمام مہینوں کا سردار وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ اس مہینے کی سب سے پہلی فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت اس مہینے کی وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم سب سے افضل کتاب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے۔ اگر رمضان سے زیادہ فضیلت والا کوئی مہینہ ہوتا تو اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرماتے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے نزول کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا تو یہ اس مہینے کی دوسری بڑی فضیلت ہے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلی فضیلت اس ماہ کی کہ یہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کی سردار۔ دوسری فضیلت کہ قرآن کریم کا نزول اس مہینے کے اندر ہوا۔ میں اختصاراً عرض کروں گا اس مہینے کے فضائل کو، ورنہ روایات میں نصوص میں بڑے تفصیل کے ساتھ اس مہینے کے فضائل آئے ہیں۔ تیسری بڑی فضیلت کہ یہ جو مہینہ ہے یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس مہینے کی عظمتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ روایات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا شعبان کی آخری تاریخ میں، یعنی رمضان سے قبل شعبان کی آخری تاریخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، شہر مبارک، اور وہ مہینہ برکتوں والا عظیم عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ مہینہ کیا ہے؟ اور فرمایا شہر فیہ لیلۃ
خیر من الف شہر، کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کے عبادت کرنے سے اس مہینے کے اندر جو عبادت ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ اور وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے کی تیسری بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ عظمتوں والا ہے۔ پہلی فضیلت کیا تھی؟ کہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ دوسری فضیلت قرآن کا نزول اس مہینے کے اندر ہوا، اور تیسری بڑی فضیلت کہ یہ مہینہ عظمتوں والا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ عظمتوں والا ہے۔ چوتھی بڑی فضیلت یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت کا فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مہینے میں جس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے باقی مہینوں میں اس قدر رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ یعنی کیا مطلب؟ فتحت ابواب الجنہ یا فتحت ابواب السماء، کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مہینے میں جس قدر برکتوں کا نزول ہوتا ہے باقی سال کے 12 مہینوں میں اس قدر برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، بلکہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جس قدر برکتوں کا نزول ہوتا ہے باقی 11 مہینوں میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں اس کی نسبت رمضان کے برکتوں کے ساتھ اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر سے قطرے کی مناسبت نہیں ہے۔ ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف ایک قطرہ پانی ہے، تو فرمایا جس طرح قطرے اور سمندر کا آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے، اسی طرح ماہ مبارک کے اندر جتنے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے باقی مہینوں میں جو ہوتا ہے اس کی مناسبت اتنی بھی نہیں ہے قطرے کی مطابق۔ تو میرے محترم دوستو، چوتھی بڑی فضیلت کہ اس مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پانچویں بڑی فضیلت اس ماہ مبارک کی کہ اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ پانچویں بڑی فضیلت ہے اس ماہ مقدس کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دخل رمضان غلقت ابواب جہنم، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کی چھٹی بڑی فضیلت کہ اس مہینے کے اندر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا ثبوت بھی روایات میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دخل رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جو سرکش جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اس طرح نہ بہکائے جس طرح غیر رمضان کے اندر وہ انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ ان باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے رحمت زیادہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، جو سرکش شیاطین جنات ہیں ان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت سے کنایا ہے کہ اس میں رحمت کا نزول زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے قریب آ جائے، اس وجہ سے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اس مہینے کی ایک بڑی فضیلت وہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ہر رات ایک منادی اللہ رب العزت کے طرف سے اعلان کرتا ہے، اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ینادی منادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اس رات میں، اس رمضان کے مہینے میں ہر رات ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ یہ خیر کے طالب، اے نیکی کرنے والے،
نیکی کے چاہنے والے آگے آ جا، قدم بڑھا، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اور نیکیوں میں اضافہ کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہ کرنے والے، اے بدی کے طلبگار، اے بدی کے شائق، رک جا، آگے قدم نہ بڑھا۔ یہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بھی اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں ہر رات ایک منادی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہے کہ نیکی کرنے والے آگے آ جا، گناہ کرنے والے رک جا۔ یہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، یہ تو جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ تو جنت کے حصول کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر گناہ نہ کر۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بھی اس کی، اور اسی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اس مہینے میں ہر رات اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات، رمضان کے ہر رات میں ہوتا ہے، ایک رات نہیں بلکہ ہر رات اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، ان کے مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک بڑی فضیلت میرے محترم دوستو اس مہینے کی یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں مومن کی نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں مومن جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہی حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث تھی، اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ اس ماہ مبارک میں جو آدمی غیر فرض یعنی نفل یا سنت عمل اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے انجام دے گا، فرمایا یہ نفل اور سنت عمل ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کرنا۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ومن تقرب فیہ فریضۃ، جو اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے گا، فرمایا کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان کے اندر 70 فرض ادا کرنا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس مہینے میں غیر فرض عمل، چاہے وہ نفل ہو، سنت ہو، مستحب ہو، وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو فرض عمل ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ اس مہینے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس میں مومن کی نیکی کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ایمان والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا چاہتے ہیں، ایک سیزن کے مانند ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر دنیا میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کے سیزن آیا کرتے ہیں۔ سیزن آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اور جب کسی کا سیزن آ جائے تو وہ اپنے محنت کو بڑھا دیتا ہے، بڑھاتا ہے نہیں؟ بڑھاتا ہے۔ اپنے دوستوں سے معذرت کر لیتا ہے کہ بھائی میرا سیزن ہے، میں آپ کے ساتھ مصروف نہیں ہو سکتا، میرا سیزن ہے۔ اور وہ رات کو سونے کی بھی فکر نہیں کرتا، کھانے پینے کی بھی فکر نہیں کرتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سیزن سے میں زیادہ کما لوں۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ایمان والوں کے لیے سیزن کے مانند ہے کہ اس میں مومن کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اب یوں سمجھو کہ جس طرح دنیا میں سیل لگتی ہے نا، اور اس سیل میں کیا ہوتا ہے کہ جو مہنگی چیزیں ہوتی ہیں وہ سستی داموں میں فروخت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر مغفرت کا، جنت کا سیل لگا دیتے ہیں کہ ایک ایک عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے فیصلے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اس مہینے میں آپ نے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکا، جو اس مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر سکا، آپ نے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، تو اس لیے فرمایا اس سے بڑا شقی، اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا محروم آدمی کوئی نہیں ہے۔ اور میرے محترم دوستو، یہ میں نہیں کہتا بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، خطبے کا وقت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں،
پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، دوسری پر رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، تیسری پر رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آج ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا، بظاہر تو آپ نے کوئی دعا نہیں فرمائی لیکن 3 دفعہ آپ نے آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے آ کر کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ آدمی اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو میرے محترم دوستو، دعا مانگنے والا کون ہے؟ جبریل امین۔ دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے، وقت خطبے کا ہے، اور اس دعا پر آمین کہنے والا سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس سے بڑا بدبختی اور اس سے بڑی شقاوت والی کوئی بات نہیں ہے جو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور جو بندہ اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو کسی اور مہینے میں پھر اس کی مغفرت نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس مہینے میں ایک ایک عمل پر اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہیں۔ اور پھر اسی حدیث میں آپ نے فرمایا، جب دوسری قدم پر آپ نے فرمایا میں نے قدم رکھا تو جبریل نے مجھے کہا بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علی، کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس کے سامنے تیرا تذکرہ ہو اور وہ تجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ میرے محترم دوستو، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی اس میں گرامی آئے تو ہم کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مجلس میں اگر بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک دفعہ پڑھنی واجب ہے درود شریف، اور بار بار پڑھنا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور آج کل ایک عجیب چیز کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ صاد عین لکھ لیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس پر درود شریف کا اجر نہیں، پتہ نہیں یہ بات کہاں سے لوگوں نے نکالے، صاد عین لکھ لیتے ہیں۔ باقی دنیا کے کاموں میں اختصار نہیں ہے، اگر اختصار ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں اختصار ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نام لکھ لیتے ہیں تو وہ نیچے گر جائے گا۔ تو دیکھو میرے محترم دوستو، ہمارے جیب سے اگر پیسے گر جاتے ہیں تو ہم اس کو اٹھاتے کہ نہیں؟ اگر مقدس کاغذ نیچے نظر آ جائے تو اس کو فوراً اٹھا لینا چاہیے، اور وہ نیچے کیوں گرے؟ یہ عذر کیا؟ ہم درود شریف پورا لکھیں گے تو نیچے گرے گا، بے ادبی ہوگی، کیوں نیچے گرے؟ پیسے ہمارے جیبوں سے گرتے ہیں، ہم گرنے دیتے ہیں، تو کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ رہ گیا کہ ہم اس کو نیچے گرا دیں؟ تو میرے محترم دوستو، یہ یعنی دوسری بد دعا جو جبریل امین نے فرمائی کہ جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے، فرمائے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اور فرمایا کہ تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے پاس والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور پھر ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار اور مستحق نہ بنائے، فرمائے وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو میرے محترم دوست، ہمارے بھی اگر والدین ہیں ہم ان کی خدمت کریں، تو یہ دوسرا موضوع ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احادیث میں جس قدر رمضان کے فضائل وارد ہے کسی اور مہینے کے لیے، اور اس مہینے کی ایک بڑی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مومن بندے کا رزق کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ اور ہر آدمی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جس قدر کھانے کو اچھا ملتا ہے، وافر مقدار میں ملتا ہے، کسی اور مہینے میں وہ نہیں ملتا۔ حالانکہ ایک آدمی تنگ دست ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سحری اور افطاری کے وقت اس کا دسترخوان بھر جاتا ہے۔ ایسی نوبت نہیں آتی کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور افطاری کے لیے کچھ نہ ہو، اس نے روزہ رکھا ہے اور سحری کے لیے کچھ نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم بھی غریبوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی ایک بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا بدلہ کیا ہے؟
جنت ہے تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور وہ کس طرح کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فاقہ کیسی تکلیف دہ چیز ہے، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ کیسی تکلیف والی چیز ہے، تو اس کے دل میں غریبوں کا احساس ہوتا ہے کہ آج میں نے روزہ رکھا، بھوک کی وجہ سے میں کتنا پریشان ہوں، تو جو غریب جن کو روزانہ کھانے کو نہیں ملتا تو وہ بیچارے کتنے پریشان ہوں گے۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اور اس مہینے کی ایک فضیلت جو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جنت کو روزہ داروں کے لیے مزین کیا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے جنت کو بھی۔ وَيُزَيِّنُ اللَّهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، ہر دن روزہ داروں کے لیے جنت اور حوروں کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سال کے شروع سے رمضان کے مہینے کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے جنت کو بھی اور جنت کے حوروں کو بھی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت۔ اور پھر اسی مہینے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کے رحمت کے نزول کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور جہنم سے جس طرح فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ یعنی پہلا حصہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا جو عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری جو عشرہ ہے آخری دن 10 دن فرمائے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور اسی مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر کسی روزہ دار کو افطار کروائے گا روزہ، فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، تو یہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروانا اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کو جہنم کے آگ سے آزاد کر دے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، یعنی جو غریب صحابہ تھے وہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم میں سے ہر بندہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ کسی روزہ دار کو کھانا کھلائے، یعنی ہم میں سے بعض غریب بھی ہیں جو کسی کو کچھ کھلا نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تعالیٰ کھجور کے ایک دانے پر یا دودھ کے تھوڑی سی لسی پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر روزہ افطار کرانے پر اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائے گا، اور جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کا کھانا کھلائے گا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر میں سے ایسا سیراب کریں گے کہ اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو میرے محترم دوستو، صرف افطار کروانے پر یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو آزاد فرما دیتے ہیں، اور اس کو جس نے روزہ رکھا ہے جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا اجر افطار کروانے والے کے بھی ملے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ دیکھو یہ کتنے فضائل ہیں احادیث میں، ان میں سے چند میں نے عرض کر دیے۔ روزہ دار کے لیے جو بھی فضیلت یا جو بھی انعام رب العالمین کی طرف سے ہوگا وہ عظیم ہوگا، کیونکہ اللہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انعام یا جو فضیلت یا جو صلہ روزہ دار کو عطا فرمائے گا وہ بھی عظیم ہوگا، لیکن میرے ناقص خیال میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی فضیلت یا سب سے عظیم انعام جو ایک روزہ دار کے لیے ہے وہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور فرمایا اس روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن سوائے روزہ کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا اجر میں دوں گا۔ یعنی کیا مطلب کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے فرشتے اس کے بارے میں لکھ لیتے ہیں کہ اس بندے نے یہ عمل کیا ہے، اس کا اجر لکھ دیتے ہیں، نماز پڑھ۔ لیکن روزے کے بارے میں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ صرف یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے۔ اب اس بندے کو روزے پر کیا اجر دے گا یا اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ اور کئی دفعہ میں نے عرض کیا کہ دیکھو دنیا میں
جو سائل کسی کے پاس جاتا ہے تو ہر بندہ اپنے حیثیت کے مطابق دیتا ہے. اگر وہ کسی غریب کے پاس جائے گا وہ 10 روپے 5 روپے 20 روپے 50 روپے دے گا. لیکن اگر وہ کسی بڑے امیر کبیر آدمی کے پاس جائے گا تو وہ 5 روپے دیتے ہوئے اس کو شرم آئے گی, وہ 1000 یعنی زیادہ دے گا. اگر وہی کسی بادشاہ کے پاس جائے گا تو وہ 100 پہ بات نہیں کرے گا بلکہ ہزاروں کے حساب سے دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روزے کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا, اور اللہ کے پاس کیا ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کو روزے پر اپنے خزانوں سے جو عطا فرمائیں گے وہ اپنے شان کے مطابق دیں گے. وہ کیا دیں گے؟ اپنے شان کے مطابق دیں گے. اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں وَأَنَا أَجْزِي نہیں ہے بلکہ اس میں ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ. مطلب کیا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ جنت نہیں ہے, جنت کے قصر محلات نہیں ہے, جنت کے شراب نہیں ہے, جنت کے دودھ نہیں ہے, جنت کے حورے اور غلمان نہیں ہے, بلکہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اور محدثین فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. کیا کریں گے؟ اپنا دیدار کروائیں گے. اور جب جنتیوں کا اللہ کا دیدار ہوگا میرے محترم دوستو, یہ سب سے بڑی فضیلت جنتیوں والے کے لیے ہے, اور یہ روزہ دار کے لیے سب سے بڑی فضیلت ہے. تو میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے, ہم اس مہینے کی قدر کریں. میرے محترم دوستو شروع میں نے عرض کیا کہ ہمارے کتنے جاننے والے تھے جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں, آئندہ سال ہم میں سے پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے میرے محترم دوستو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا تفصیل کے ساتھ کہ اس مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے. ایک تو نمازوں کی پابندی ہو, اس مہینے کا تقدس ہمارے دل. دیکھو میرے محترم دوستو یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ عظمتوں والا مہینہ ہے, یہ حرمت اور تقدس والا مہینہ ہے. اس کا تقدس اور احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے. نزہۃ البساتین اور نزہۃ المجالس یہ ایک کتاب ہے, اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو ایک مجوسی تھا, اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا بابرکت مقدس مہینہ ہے, اس میں برسر عام کھانا پینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنے بچوں کو یہ کہا. اب کیا ہوا کہ اس مجوسی کے ایک بیٹے نے برسر عام رمضان مبارک کے مہینے میں کھانا کھایا, تو اس کے باپ نے اس کو ڈانٹا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا بابرکت مقدس مہینہ ہے, کھانا ہے تو اپنے گھر میں اندر جا کر کھاؤ, برسر عام نہ کھاؤ, یہ مسلمانوں کو کا عظمتوں والا مہینہ ہے. اس نے اس کو ڈانٹا مارا. بہرحال وہ مجوسی فوت ہوا. جب فوت ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا. اس کے محلے میں ایک بزرگ رہتا تھا, اسے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کے بہاروں میں سیر کر رہا ہے. تو اس بزرگ کو بڑا تجسس ہوا, وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو مجوسی تھا, یہ جنت میں کیا کر رہا ہے. تو اس نے پوچھا کہ تو مجوسی تھا, مسلمان نہیں تھا, تو جنت میں کیا کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ میرے بیٹے نے رمضان میں کھایا اور میں نے اس کو ڈانٹا کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے, اس کا ادب اور احترام اپنے دل میں رکھو. اللہ رب العزت کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی, اور میرا خاتمہ ایمان پر ہوا, اسلام پر ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے اندر داخل فرمایا. میرے محترم دوستو سوچنے کی بات ہے کہ جو بندہ ادب کی وجہ سے, رمضان کے ادب کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں. جو بندہ اس مہینے کے آداب کا لحاظ رکھے گا, گناہوں سے بچے گا, تو میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ اس پر کیوں مہربانی نہیں فرمائیں گے. تو میرے محترم دوستو اس مہینے کا تقدس کا ہم خیال رکھیں, اور اس کا تقدس کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر گانا نہ سنیں. جس طرح بعض
دکاندار یا ڈرائیور آزاد ٹیپ لگا دیتے ہیں، تو اس سے مکمل طور پر اجتناب کرے۔ برسر عام لوگ کھاتے ہیں، خود روزہ نہیں رکھتے لیکن دوسروں کے سامنے کھاتے ہیں، اس سے بھی اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ اسی طرح موبائل کا یہ جو استعمال ہے یہ بھی کم ہو، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ جب بندہ اس کو دیکھے گا تو نظروں کی حفاظت نہیں رہے گی، ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرے، بلا ضرورت استعمال، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کا تقدس یہ ہے کہ آدمی مکمل طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کے برکات، فیوزات، انوارات ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔